رحم اللہ سورۃ الفاتحہ. جمیع مومنین مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بابا جی بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری، یا علی. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. بابا جی بلند صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. الحمد للہ قاسم الجبارین مبین الظالمین مدرک الحاربین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین خاتم النبیین نبی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرض حجة ابن الحسن العسكري روحي والروح العالمين والفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. صلوات محمد وعلى اللہم صلی علی محمد وعلی اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اللہ کے مقدس کلام سب کلاموں پہ غالب ہے، سب کتابوں پہ غالب ہے. اتنی نامی کتابیں نازل ہوئی ان کی تصدیق کرنے والی کلام ہے کتاب ہے. اور اس کا اعلان یہ ہے کہ آنے والے لا ریب فیہ ہے، تم میں شک نہیں ہونا چاہیے. شک ہے تو اس کے قریب نہ آؤ. شک نکال کے اسے پڑھو. مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ دل میں بغض علی ہے، دل میں بغض علی ہے، تلاوت قرآن کی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت مل جائے. نہیں بھائی، ہدایت ملے گی اسے جو علی سے محبت کرتا ہے، پھر قرآن سے محبت کرتا ہے. اللہ سلامت یا علی. جو علی سے محبت کرے پھر قرآن سے محبت کرے تو پھر قرآن سمجھ آتے. کیوں؟ اس لیے الف لام میم ذالک الکتاب الف لام میم. ہمارے علماء امامیہ نے لکھا کہ یہ حروف مقطعات میں آل محمد ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا تو معنی اللہ ہی جانتا ہے. ارے بھائی، اللہ جانتا ہے تو پھر قرآن کیسے مکمل ہو گیا؟ پھر قرآن کیسے مکمل ہو گیا ہماری ہدایت کے لیے؟ اگر اللہ کی ہدایت انہی حروف مقطعات میں چھپا رکھی ہے تو پھر اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو پھر ہدایت کس سے لیں؟ نہیں جی، اس کا تو معنی مفہوم یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے. تو بھائی ہم نے کعبہ آپ کو روکا کہ اللہ کے نبی سے نہ پوچھو. پتہ چل گیا جو تم اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے تھے لیکن قلب میں بغض تھا.
اگر بغض نہ ہوتا تو یقیناً پوچھتے کہ آقا حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں. ہمارے علماء نے بتایا کہ یہ تمام حروف مقطعات کو اکٹھا کر دیا جائے تو جو حرف مقرر ہیں ان کو الگ کر دیا جائے تو وہ باقی جب اکٹھے کیے جائیں تو ان کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ میرا مجھے تمسک رکھ علی کے راستے سے. اللہ سلامت رہے، اللہ سلامت رہے. اب اللہ نے کہا یہ کتاب سورہ البقرہ دوسری بڑی سورہ مبارکہ شروع ہو رہا ہے الف لام میم آل محمد ذالک الکتاب. پتہ چلا کہ آل محمد اور کتاب یہ آپس میں ایک. الف لام میم ذالک الکتاب یہ وہ کتاب، یہ وہ کتاب. یہ چونکہ اس اشارے میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، دو حالتیں پائی جاتی ہیں، دو مقام پائی جاتے ہیں. ارے بندہ جس کتاب کو تو پڑھ رہا ہے نا، یہ کتاب جو تیرے ہاتھوں میں یہ وہ ہے جو لوح محفوظ سے آئی ہے. اسے ایسے نہ جاننا، یہ وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ سے آئی. اچھا اب یقین کر لیں اس میں لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے. اب شک کو نکال دے. اب کتاب کا لب لباب کیا ہے کہ ہدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہر بندے کو قرآن ہدایت نہیں دیتا. پہلے متقی بننا ہوگا، اور متقی کا معیار یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، کن کو بلایا جا رہا ہے؟ ایمان والوں. اے ایمان والو متقی ہو جاؤ، اللہ سے تقوی کرو، اللہ سے محبت کرو، پرہیزگاری کرو. کس سے؟ اللہ کے حکم کو مانو، جو اللہ کے حکم کے خلاف سارے اس کا انکار کر دو. جب تیرے دل کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ تو حق اور باطل کی تمیز کرنا والا ہو جائے گا، پھر قرآن ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے کتاب ہے. کہاں پھرتا ہے پھر؟ بڑی بگلے میں جاتا ہے پھر مجھے قرآن آتا ہے، قرآن آتا ہے، قرآن آتا ہے. ارے جو قرآن آتا ہے اور تجھے تو الف لام میم کی سمجھ نہیں آئی. یا رسول اللہ، یا علی. اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے. اب بات یہ ہے قرآن کی. اب میں اپنے موضوع پہ آؤں. جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ ہے سورہ الاعراف. کس کی؟ سورہ الاعراف. اور الاعراف جو ہے وہ ہے بلندیوں کی مقام کا اظہار ہے. قرآن نے بتایا جب آپ جائیں گے نا قبر سے اٹھ کے تو پھر میدان معاشر ہوگا تو دو کیفیت، دو حالتیں ہوں گی آپ کی، دو گروہ ہوں گے آپ کے. ایک وہ گروہ ہوگا جن کی پیشانیاں روشن ہوں گی. توجہ سے دو بھائی، مرنے کا پروگرام ہے نا، وہ کہہ دے میں نے نہیں مرنا، پہلے یقین کر لو مرنا ہے نا سب نے. یہ بھی بات ہے اتنی چھٹی نہیں ہے، مرنا ہے تو اللہ نے پھر پوچھنا بھی ہے آؤ میرا بندے کتنے گزاری دیہڑ. صاحب دینا ہے بھائی آپ نے، چھٹی نہیں ہے. جب آپ مر کے اٹھیں گے نا تو معاشرہ ہوگا، سامنا ہوگا اس مقام کا. جب جائیں گے تو دو گروہ ہوں گے. ایک وہ گروہ ہوگا جس کی پیشانی کھچی ہوں گی اور ان کا مال نامہ جو ہے بائیں ہاتھ میں ہوگا. ایک وہ ہوگا جس کی پیشانیاں روشن ہوں گی اور ان کا مال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا. اور سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. سورہ الاعراف کا علم. پتہ چلا کہ ہم قبروں سے جائیں گے. توجہ ہے، حساب ہمارا ہوگا چونکہ اللہ کا قرآن ہمارے لیے آیا، اللہ کے نبی ہماری ہدایت کے لیے آئے. حساب ہمارا ہوگا جب ہم جائیں گے. اعمال نامے ہاتھ میں ہوں گے جن کی روشن پیشانی ہوگی. توجہ بھائی، جو بلندیوں کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے
اور مسلمانوں جانو جو بلندیوں کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، جن کی روشن پیشانیاں ہوں گی، وہ تختوں پر بیٹھنے والے تم کو سلام علیکم کہیں گے. یہ قرآن کا سلام ہے. وہ سلام علیکم کہیں گے. پتہ چلا کہ یہ اور ہیں، ہم اور ہیں. وہ اور ہیں، ہم اور ہیں. جن کی پیشانیاں خوشی ہوں گی وہ گھبرائے ہوں گے، اور جن کی پیشانیاں روشن ہوں گی نا وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کہاں جائیں گے. تو اتنے میں بلندیوں پر بیٹھے جو ہیں وہ آپ کو سلام بلائیں گے، سلام علیکم. آپ جواب دیں گے. جن کی بجھی پیشانیاں ہوں گی وہ کہیں گے یار دیکھو نا، وہ انہوں نے سلام بلایا آپ کو. جہنم کے فرشتے ان کے ساتھ بھی آ جائیں گے. وہ کہیں گے اے روشن پیشانی بازیوں، کچھ تو ہمیں بھی اپنے میں سے دے دو. وہ کہیں گے بھائی آپ اس کو کہتے تھے نا تو ہماری مانتے نہیں تھے. کیا نظر وہ مر کے دیکھا جائے گا. اور بھائی آپ کو بھی یقین نہیں ہے، آپ اسی لولی پاؤں میں پھر مر کے دیکھا جائے گا. نہیں بھی مرنا ہے، مر کے جانا ہے. اور اس لیے اللہ نے ایسے نہیں حساب دینا. تمہارے دو محافظ تمہارے کندھوں پہ بٹھا رکھے جنہیں قرآن نے کرامت کاتبین کہا ہے. کرامت کاتبین. کوئی بندہ اپنے آپ کو اتنا آزاد مت سمجھے. تیرا ہر روز نامزہ ہر روز تیار ہوتا ہے، اور 4 گواہ آتے ہیں، 2 صبح کو آتے ہیں 2 شام کو آتے ہیں. اور وہ روز نامہ لکھ کے تیرا آج تو مجلس میں بیٹھا ہوا ہے جو آیا ہوا فرشتے وہ کرامت کاتب بھی. ایک جو دہنے وہ مجلس کا حوالہ لکھ رہا ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، محبت آل محمد کا ذکر ساتھ کیا، آپ کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہا ہے. جو بائیں والا وہ بیٹھا ہوا ہے. اور جب کوئی کام پاؤ گے نا پھر بائیں والا کلمہ اٹھائے گا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حیدری. اللہ سلام. اللہم صلی علی محمد. مسلمان مجھے یہ فیصلہ کر کے دے کہ جو بلندیوں پر بیٹھے ہیں وہ کون ہے؟ ہم تو اٹھنے والے ہیں نا، ہم تو جانے والے ہیں، اس لیے ہمارے سے وہ پہلے بیٹھے ہوں گے. قرآن بار بار کہہ رہا ہے جس کو میں عزت دوں گا وہ شفاعت کریں گے. پتہ چلا کہ شافی پہلے بیٹھے ہوں گے. ان شافیوں کو کہتے ہیں معصوم. ان کا نور ہے نور عصمت. لیکن تو نور سے اتنا ڈرا ہوا ہے نا، تجھے تو نور نظر ہی نہیں آتا. تو یہ کہتا پھرتا وہ میرے جیسا ہے. ارے قرآن پڑھے تو تجھے پتہ چل جائے کہ نور نبوت کو بھی کہا گیا، نور قرآن کو بھی کہا گیا، نور تورات کو بھی کہا گیا، نور زبور کو بھی کہا گیا، نور قرآن کو بھی کہا گیا، نور شمس اور چاند کو بھی کہا گیا، نور زمین اور آسمان کو بھی کہا گیا. ارے اتنا ڈرا ہوا ہے نور سے، رہتا جگہ تو نور میں ہے اور نور سے ڈرا ہوا ہے. نہیں جی نور نہیں ہے، وہ میرے جیسا ہے. دیکھنا قیامت والے اپنے جیسا لب لینا، اپنے جیسا ڈھونڈتے پھرنا. اب بھائی شافی یہاں سے انتخاب کر کے جانا. اب میں اپنے موضوع پہ سورہ الاعراف کی، یہ تو باتیں سورہ الاعراف کی. اب سورہ الاعراف کی آیت نمبر 187 ہے جس میں بندے تیرا اعلان ہو رہا ہے. اللہ نے کہا کثرت سے جن اور انسان جہنم جائیں گے. یا اللہ کیوں؟ مالک کیا کہہ رہا ہے؟ جہنم جائیں گے. اللہ نے کہا بندہ سن، ایسے نہیں جہنم بھیجوں گا. میں اللہ عادل ہوں نا، میں جس کو سزا دیتا ہوں اس وقت دیتا ہوں جب وہ نافرمانی کرتا ہے. جب تک میں اسے بتانا دوں کہ یہ چور برا کام ہے، یہ غضب برا کام ہے، یہ ظلم برا کام ہے. ارے جو برا کرے گا بتانے کے بعد اسے سزا ملے گی. اس لیے یہ جن اور انسان جہنم میں جائیں گے. یا اللہ کیوں جائیں گے؟ بندے سن، کامل قلوب اللہ لیفلحون بہا. اور ان کو دل دیے ہیں، توجہ بھائی، ان کو دل دیے سنتے نہیں. اچھا یا اللہ یہ تو بات ٹھیک ہے، دل تو نے دے رکھا ہے، واقعی یہ سنتے نہیں. آئے ہیں نا دوست بیٹھے ہوئے،
باتیں ان کے دلوں میں کم اتری، اگر اتر گئی تو پھر انشاءاللہ وعدہ کر کے اٹھنا کہ پھر کہیں نافرمانی نہیں کریں گے۔ اچھا یا اللہ لهم القلوب لا یفقهون بها، ان کو دل دیے سنتے نہیں، بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ چلو، ولهم اعین لا یبصرون بها، اور ان کو آنکھیں دیے دیکھتے نہیں۔ ہر چیز دیکھے گا تو خدا آئے گا تو نظر، درخت کے پتوں میں نگاہ پڑے نا اسے دیکھ لے، یا اللہ اس کا روزی کا سلسلہ کیسے بنا رکھا ہے، گھاس کے تنکے کو پکڑ کے دیکھ، یا اللہ اسے کیسے بنا، اسے روزی کیسے جا رہی ہے، یا اللہ اس کا رنگ کیسے بنا، ارے پھول کو دیکھ، یا اللہ ہے تو اس کا سبز سا بدل وہ لکڑی ہے لیکن یہ سرخ سرخ رنگ کیسے عطا کر رکھے ہے، یہ آنکھوں کا کام ہے۔ بالوں وزن اللہ نے جس میں ہونا، ان کو کان دیے سنتے نہیں۔ اب دیکھو جہالت یہ ہے، ادھر نہ جانا، ان کے مجلس ہو رہی ہے، کانوں نے سن لیا ہے، آواز آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، مجلس ہو رہی ہے، کہنے والا کہتا نہیں ادھر نہیں جانا، ارے بھائی تم پہ لازم ہے، کان رکھتے ہو، جو کہہ رہے سنو، سننے کے بعد انہیں دیکھو، یہ دل کی ادا کے تابع ہیں۔ سننے والے کا کام ہے سن کے دل تک پہنچانا، دیکھنے والے کا کام ہے دیکھ کے دل کو دینا، دل کا کام ہے فیصلہ کرنا، انہیں اچھا دیکھا یا برا دیکھا۔ حیدری اللہ سلام دے، اللہ سلام دے۔ اگلی بات جو اللہ نے کہی نا، سنو وہ بڑی پائے کی بات ہے، اگر میری نعمتوں کو کفران نعمت کرو گے، اولئک کالانعام، یہی وہ حیوان ہے، حیوان کی سمجھ شاید نہ ہے، یہی وہ ڈنگر ہیں، ڈنگر تو سمجھاتے ہیں، یہی وہ ڈنگر ہیں، بل ہم ذلو، بلکہ ان ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو غفلت میں۔ میں بھی حیران ہوتا ہوں، یہ کہتے ہیں وہ شیعہ تو حج پر نہیں جاتے، اچھا کیوں؟ وہ نہیں جی حج پر نہیں جاتے، شیعہ حج کرتے ہی نہیں ہیں، اچھا کدھر جاتے ہیں؟ اور یہ کربلا جاتے ہیں، اور بھئی دیکھ تو صحیح کربلا کیا ہے، آج بھی دیکھ لیا نا ہم نے، کربلا بھی جا کے دیکھ، آنکھوں کے اندھے دشمنی ہے تیری، کربلا جائے گا تو تجھے نظر آئے گا نا، پھر دیکھ کر فیصلہ کرنا، تو تو جاتا ہی نہیں، تجھے کیا پتا کہ کربلا میں کون رہتا ہے؟ ارے کربلا میں وہ رہتا ہے جسے مدینہ کی گلیوں میں تیرے سامنے دیکھا تھا، کبھی وہ رسول کی نماز میں پشت پہ ہوتا ہے، کبھی رسول اٹھا کے اسے گود میں لے کے خطبہ جمعہ دے رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، کبھی رسول، کبھی وہ رسول کے کندھوں پر ہوتا ہے، کبھی رسول کو سواری بنا کے چلاتا ہے، تجھے کیا پتا کہ کربلا میں کون رہتا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ سلامت، اللہ سلامت۔ بھائی ہم جانتے ہیں حج بھی ہم نے کرنا ہے، اور تیری طرح نہیں کر کے آتے، حج پہ جائیں تو پورے حج کے ارکان پورے ادا کر کے آتے، تو نے کہہ رکھے وہ نہیں جاتے، بھائی کیوں؟ اس لیے کہ وہاں صحابہ ہے، توجہ ہے، ارے بھئی حج دین کا رکن ہے، صاحب وسائل ہو جاؤ تو حج پر جاؤ، نہیں جاؤ گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو میری امت میں یہودی عیسائی ہیں، لیکن حسین کی طرف جانے کے لیے نا سستا ریٹ بھی ہے، مہنگا ریٹ بھی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے بائیر جانا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 1.5 لاکھ جمع کروا دو، اور میرے جیسا بندہ کہتا ہے بھائی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں نے تو جانا مولا کے پاس،
मेरे फुकाहा ने तो लिखा है अगर पैदल चल के जाओगे तो तेरे एक एक कदम पे अल्लाह तुम्हें इनाम अता करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो पैदल जाने का मुझे कहना नहीं जा सकता, रोक लेंगे। ठीक है जी, मैं जरिया बस चला जाऊंगा। कितने पैसे लोगे? उन्होंने कहा यही 50-60 हज़ार। अब एक बंदा माड़ा बंदा है, दिहाड़ी मेहनत करता है, वो घरवाली को कहता अल्लाह की बंदी ये जो ना मेरी कमाई से 100 करके रखते रहो, महीने का 3,000 तो हो जाएगा ना। जब ये 50-60 हज़ार हो जाएगा मैं ज़ियारत इमाम कराऊंगा। इसीलिए शिया ज़ियारत इमाम हुसैन की तरफ ज्यादा जाते हैं। वो है हज, वहां जाए तो दीन पूरा होता है। वाह वाह। और ज़ियारत हुसैन सवाब सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शाह साहब आ गए। वो है दीन, इधर है सवाब। जैसे नमाज जोर असर पढ़ो तो ये दीन मुकम्मल होता है। अगर तहज्जुद में खड़े हो जाओ, तवज्जो है, अब तहज्जुद की बात है, ठंडे से भाई तहज्जुद पढ़ोगे तो इस तहज्जुद के अमल का सवाब ये है कि अल्लाह खुद कहता है मैं अपने बंदे को इसकी जज़ा आप दूंगा। नमाज आपने दीन मुकम्मल किया, लेकिन जज़ा अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं दूंगा, लेकिन तहज्जुद के लिए कहा कि जब मेरा बंदा तहज्जुद के लिए खड़ा होता है ना, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, इसलिए मैं अल्लाह उसे आप जज़ा दूंगा। अरे वो दीन है, इधर अल्लाह की जज़ा सवाब में है। तहज्जुद पढ़ो तो सारी नमाजों से सवाब ज्यादा। माशाल्लाह। नमाजें पढ़ो तो दीन मुकम्मल, लेकिन दीन मुकम्मल होगा फिर सवाब मिलेगा ना, फिर सवाब मिलेगा। ये नहीं है कि तहज्जुद पढ़ते रहो दीन को छोड़ दो। दीन कबूल हुआ तो सवाब मिलेगा। इसलिए ये छुट्टी है, आज पे पैसे लग रहे 3-4 लाख रुपया, या अल्लाह वो तो इतने इकट्ठे नहीं हुए ना, ये 50-60 हज़ार हो गया। अल्लाह देख ले, कल को पूछना नहीं कि तू बता हज के लिए है, या अल्लाह हज के लिए है नहीं, हुसैन के लिए है। अल्लाह तेरे रसूल ने बता रखा है ना, जो मेरे हुसैन की तरफ आएगा 70 हज का सवाब मिलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। सिर्फ 70 का नहीं, 700 का सवाब मिलेगा। 700 का नहीं, 70,000 का सवाब मिलेगा। 70,000 का नहीं, 70 लाख का सवाब मिलेगा। इतने पगले हम भी नहीं है, ऐसे नहीं हम करबला चले जाते। जब मैं मौला की बारगाह में हाजिर खड़ा था, मैं देख रहा था, बस शाह साहब आ गए, खड़े खड़े मैंने देखा, देर तक मौला की निगाहें लगा कर देखता शहजादा अली अकबर है, सीने पे अली असगर। ये मंजर देखते देखते ना वहीं खड़ा था, मेरी निगाह ने सफर किया जन्नत को बदल। ऊंची ऊंची रो के कहा, हुसैन मौला खुशकिस्मत है ना, उजड़ा तो तू बड़ा है, तेरे उजड़ने में कोई कमी नहीं गई, लेकिन मौला हुसैन ये तो देख, तू करबला में उजड़ के बस गया है, तेरी माँ आज भी डराने में है, और मैं कुर्बान जाऊं। और वहां जन्नतुल बकी से निगाह की, आजादारों पर निगाह पहुंची शाम में। और जो मुसलमान हमें कहते पीटते क्यों हो, मुसलमानों कभी तुमने सोचा हो, तुम्हारे दिलों में वो दर्द हो, कभी तो खड़े होकर सोचा करो। आदिजा सहन वो तो अली की बेटी है ना, ज़हरा की बेटी है, तू तो रसूल की नवासी है ना, आकाज़ादी शाम से आ गया।
اور مسلمانوں صحابہ سے محبت کرنے والوں، کسی صحابی کی بھی اس طرح بیٹی رول کے مری ہے؟ اگر تیرے میں انصاف ہو تو سوچے نا، اللہ کا اعلان ہے نا، میں نے آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں، کان دیے سنتے نہیں۔ اگر یہ دونوں نعمتیں دل کو استعمال کرو تو کبھی تو تیرے دل میں بھی درد پیدا ہو جائے۔ زیادہ روز یہ رات گزری نہ تو صحیح تو دن تو جیسے گزرا گزر ہی گیا تھا، اور جن کے سب مارے جائیں، جن کے سب مار دیے جائیں، ان کے گھروں میں بچے سہم جاتے ہیں، ان کی مستورات سہم جاتی ہے، ابھی شہیدوں کے صدمے سے آزاد نہیں ہوئی۔ اتنے میں پر انہوں نے حق کا دعویٰ بولا، خبیثوں نے اعلان کیا، فوجوں کو اکٹھا کیا، کہا آؤ تو برکات آل رسول لوٹ لو۔ عزاداروں کیا بتاؤں ان بے حیاؤں نے کیسے لوٹے۔ جب یہ لوٹ کے لیے بڑھے نا، تمہاری سمدین والا لکھتا ہے سید زادری نے اپنے زیور اتار کے پھینک دیے، اور جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں نا جن کے کانوں میں گوشوارے تھے، ان ظالموں نے وہ گوشوارے چھین لیے اور ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کے کان زخمی ہو گئے۔ اللہ